السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک عزت یہ بخشی ہے کہ ہر مسلمان خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي رواہ مسلم۔ اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ازواج مطہرات کو پردہ، نماز، زکوٰۃ اور اطاعت کا حکم دینے کے بعد آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ، اے نبی کے گھر والیوں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں مکمل طور پر خوب پاک کر دے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلامی اصول و ضوابط کو اپناتے ہوئے اہل بیت سے محبت کی جائے، انہیں شرف و عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور جو بھی ان سے بغض رکھے یا ان کی شان میں افراط و تفریط کا معاملہ کرے، غلو یعنی تعریف میں حد سے تجاوز کر جائے یا ان کی شان میں تنقیص کرے، ان سے بغض رکھے، تو اس سے برات کا اعلان کیا جائے۔ شرعی دلائل کی روشنی میں یہی معتدل موقف ہے، باعث ہدایت اور راہ نجات ہے۔ اللہ کی توفیق سے احادیث صحیحہ کی روشنی میں اہل بیت کی دو عظیم شخصیتیں، نبی کے نواسے، فاطمہ کے لاڈلے، جنتی نوجوانوں کے سردار، فرزندان علی، شہیدان اسلام، صحابی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی عظمت اور فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اولاً یہ واضح کر دوں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں انتہائی غلو سے کام لیا گیا ہے۔ ان کی منقبت و فضیلت میں، ان کی تعریف میں بہت ساری بے بنیاد باتیں لکھی گئی ہیں، روایات گڑھی گئی ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایسے عقائد اور نظریات ایجاد کیے گئے ہیں جن سے وہ خود کلی طور پر دور تھے اور بری تھے۔ بھلا وہ اپنی شان میں غلو، حد سے تجاوز کو کیسے پسند کر سکتے ہیں جبکہ اسلام نے غلو کو حرام قرار دیا ہے اور دین میں غلو کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک کی گئی تھیں؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ احادیث صحیحہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق کچھ فضیلتیں آئی ہیں جن کا جاننا اور ان فضیلتوں کی بنا پر انہیں وہ مقام دینا ضروری ہے، حق ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور ان کی شان میں تنقیص کرنا یا ان سے نفرت اور دشمنی رکھنا نفاق اور دخول جہنم کا باعث ہے۔ برادران اسلام، حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش مدینے کے اندر 15 رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی، اور تقریباً 1 سال کے بعد حسین رضی اللہ عنہ شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام تجویز کیا تھا اور ان دونوں کا نام رکھا تھا۔ آپ نے عقیقہ بھی کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ہما ریحانتان من الدنیا، رواہ البخاری، یہ دونوں دنیا میں میرے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कमो बेश 7 साल जेर तरबियत रहे। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश थे। उन्हें आपके पास लाया गया, आपने खजूर चबाकर तहनीक की। कुछ और बड़े हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मस्जिद ले जाते। जब आप सजदे में जाते तो बसा औकात बहालत नमाज आपकी पीठ और कंधे पर हो जाते। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने देखा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के कंधे पर हैं और आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बह, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। यह हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, सजदे में जाते तो ये दोनों नमाज़े उछल कूद कर आपकी पीठ पर चढ़ जाते। एक मर्तबा लोगों ने मना करना चाहा तो आपने इशारे से मना कर दिया, रोक दिया, और जब नमाज से फारिग हुए तो इन दोनों को अपनी गोद में लेकर कहा, मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हादैनी, रवाहु इब्न खुज़ैमा व हसनहुल अलबानी की सिलसिला। फरमाया आपने, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से मोहब्बत करे, यानी हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत करना नबी से मोहब्बत की अलामत है। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी, रवाहु अहमद व सहीहुल अलबानी। जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, नफरत की, उसने मुझसे नफरत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के जन्नती होने की बशारत दी। फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, रवाहुल बुखारी, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इलल हुसैन इब्न अली, सहीहुल अलबानी। जो किसी जन्नती शख्स को देखना चाहता है वो हुसैन बिन अली को देख ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, हुसैन सिबतुम मिनल अस्बाब, रवाहु तिर्मिज़ी व सहीहुल अलबानी। फरमाया आपने, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन नवासों में से एक नवासा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मुशाबहत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पाई जाती थी। हदीस है, लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली, रवाहुल बुखारी, कि हसन बिन अली से ज्यादा नबी के मुशाबे कोई और ना था। 47 हिजरी में कूफे के अंदर अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पर बयात हुई। चूंकि जंग सिफ़ीन का शरारा बाकी था, इसलिए 6 महीने की खिलाफत के बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह कर ली और उनकी खिलाफत पर बयात कर ली। इस अजीम सुलह की बिना पर वह साल आमुल जमा से मशहूर हुआ। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोई पूरी हुई जिसमें हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपने ये बशारत दी थी, इब्नी हादा सय्यिदुन वलअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैनि मिनल मुस्लिमीन, रवाहुल बुखारी, कि मेरा ये बेटा सरदार होगा और उम्मीद है कि अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करा देगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह कर लेने के बाद हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मदीना आ गए, मगर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इराक से खतूत आते रहे कि आप वापस आएं, हम आपकी मदद और तायीद करेंगे, मगर उन्होंने इनकार किया और वो खत पानी में डाल देते रहे। कहते हैं कि मुझे अपने बारे में अहले इराक से खौफ नहीं, बल्कि मुझे इनके ताल्लुक से, यानी इशारा होता हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ, मुझे इनके ताल्लुक से खौफ महसूस होता है। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने के अंदर 47 साल की उम्र में सन 49 या 50 हिजरी में वफात पाए और तदफीन का अमल बकी में अंजाम पाया।
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا تھا اور بعض نے اس کا انکار کیا، واللہ عالم۔ معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو زہر کا پتہ ہوتا اور نہ کھاتے۔ حسن رضی اللہ عنہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ جب وضو کرتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا، کانپنے لگتے، کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھا جاتا تو کہتے کہ جو عرش والے کے سامنے کھڑا ہو لازم ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے اور بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ بڑے کریم، سخی اور فیاض تھے۔ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے تھے، دنیا کی محبت کو قریب پھٹکنے نہ دیا۔ مزاج پر والد اور نانا کی تربیت کا گہرا اثر رہا۔ حلم و بردباری تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کان حلمہ یوازن بالجبال، کہ صبر و حلم میں پہاڑ کے برابر تھے۔ سن 61 ہجری میں حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اہل کوفہ کی طرف سے مسلسل خطوط اور آتے رہے۔ ان کے مسلسل اصرار پر رخت سفر باندھنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، محمد بن حنیفہ وغیرہ نے کوفہ جانے سے انہیں روکا، مگر چونکہ آپ سفر کا عزم کر چکے تھے اس لیے مشورہ قبول نہ کیا اور ملک عراق سرزمین کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ لمبی تفصیل ہے، لمبا واقعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ انہیں خود حسین رضی اللہ عنہ کو بھی کل کی خبر نہ تھی، دلوں کا حال نہیں جانتے تھے، عالم الغیب نہ تھے، ورنہ انہیں اہل کوفہ کی بے وفائی اور غداری کا علم ہوتا اور وہ وہاں نہ جاتے۔ بہرحال عمر عزیز کی 56 بہاریں دیکھ کر اللہ کے پیارے ہو گئے، جام شہادت نوش کیا، شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے اور کربلا ہی میں ان کی تدفین ہو گئی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی جس میں آپ نے فرمایا تھا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور وہ وہاں کی سرخ مٹی بھی میرے پاس لائے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بڑا دکھ ہے۔ یقیناً نبی کے نواسے، اہل بیت کا سکوت، صحابی، مومن، مبشر بالجنہ، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کی مظلومیت ناقابل برداشت ہے۔ ہم معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ حساب اور بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ بلا شبہ حسین رضی اللہ عنہ بھی بڑے سخی و فیاض تھے، بلند اخلاق اور کردار کے مالک تھے، صاحب علم و فضل، صوم و صلات کا پابند، نوافل کے شائق اور حج کے دل دادا تھے۔ انتہائی جرأت مند اور باہمت ہونے کے باوجود، اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود عاجزی، انکساری اور تواضع کا پیکر تھے۔ مساکین و غربا کے دسترخوان پر بیٹھ جایا کرتے، انہیں اپنے گھروں میں اپنے دسترخوان پر بلاتے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے سائے میں بیٹھے حسین بن علی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ اس وقت آسمان والوں کے یہاں تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ بحوالہ کتاب الاصابہ۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان پر خصوصی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔